قرآن کے اندر پوری تاریخ کے ایسے ہی واقعات ہیں، لیکن جب بندہ تکبر میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو بتانے والا ہو تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ نشے میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جب نشے کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، ہم نشے کا مطلب لیتے ہیں شراب کا نشہ، لیکن صرف بیٹے شراب کا نشہ نہیں ہوتا، جوانی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، پیسے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور قوت اور طاقت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بندہ نشے میں ہو تو وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا۔ یہ 2 منٹ ٹائم میں ٹرائی کرتا ہوں اس بات کو کلیئر کرنے کی۔ نشے والے بندے متکبر ہر زمانے میں، جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے وہ آگے لے کے اپنے سارے 1000 بندے سے اوپر لے کر وہ آگے 1100 بندہ 1000 سے اوپر بڑے ریسورسز کے ساتھ وہ آگے جب وہ آئے تو وہ جو کافر آئے تھے نا، ان میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا حکیم بن ہزام۔ وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، حکیم بن ہزام ان کا نام تھا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے سکے بھتیجے تھے۔ اور یہ اس بندے کی ایک خاص بات اور ہے حکیم بن ہزام کی، کہ یہ ان کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ ان کی ماں کا نام تھا فاختہ، بڑی عورت تھی وہ، ایسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی، اور بڑی عزت کی جاتی تھی۔ تو کعبے کا دروازہ اوپر ہوتا ہے، یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئیں تو انہوں نے اس کی رسپیکٹ کی اور اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ اوپر گئیں، جو بھی اس زمانے میں تھا انہوں نے کیا، اور وہیں پر ان کے بیٹے حکیم بن ہزام جو ہے نا، ان کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی۔ اب جب ان کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی تو 60 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ کہتے ہیں انہوں نے دعا کی کلمہ پڑھتے وقت، یا اللہ 60 سال میں نے کفر میں گزارے ہیں، اب مجھے 60 سال اور عطا فرما دے کہ میں اسلام میں گزاروں۔ تو ان کی 120 سال عمر ہوئی ہے حکیم بن ہزام کی، اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب بدر میں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ آئے، کافروں کے ساتھ۔ تو جب وہ ان کے ساتھ آئے تو وہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو ساتھ نکل گیا ہے۔ تو یہ حکیم بن ہزام ابو سفیان سے کہتے ہیں، یہ بھی میں بات وہی کرنے لگا ہوں جس کا میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی بات۔ تو حکیم بن ہزام کو کہتے ہیں لڑائی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، وی آر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیا اس کو کہتے ہیں معاہدہ، ایگریمنٹ پھر ٹھیک ہو گیا، یہ تو اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، یہاں لڑائی کی تو کوئی ضرورت نہیں، چھوڑیں اور چلیں، بدر میں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حکیم بن ہزام نے یہ بات کی تو ایک خطبہ بندہ تھا، وہ بھی کافر تھا، اس سے بھی حکیم بن ہزام نے کہا، وہ بھی تھوڑا سا ایگری ہو گیا۔ اب جب یہ بات آئی نا اس تک ابو جہل تک، تو ابو جہل نے کہا، اس نے کہا نہیں، جب تک ہم سکہ اپنا پورے عرب میں بٹھا نہیں لیتے ہم چھوڑیں گے نہیں، ہما وقت اس نے ابو جہل نے کہا مسلمانوں کی طرف چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے رہو کہ ہنے آئے ہنے ہنے آئے ہنے آئے، ان کو ڈرا کے رکھو، ان کو ہم اپنا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں، جب تک سکہ نہ بیٹھے اس وقت ہم صلح نہیں کریں گے۔ حضرت حکیم بن ہزام بعد میں یاد کیا کرتے تھے کہ کاش ابو جہل اس وقت تیری بات سن لیتا، اور لیکن اس وقت اس کو طاقت کا اتنا نشہ تھا، وہ تکبر کے اندر اتنا تھا کہ وہ نشے میں اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات ہوتا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔